چونکہ یہ آدمی غلط لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی نماز رضا کے اعتبار سے قبول نہیں، یعنی ثواب نہیں ملے گا۔ تو پتہ لگا کہ قبول کے دونوں معنی آتے ہیں۔ یہاں جو کہا، یہاں کون سے معنی مراد لوگے؟ پہلے صحت، کہ نماز قبول نہیں کی جاتی، قبول کے معنی صحت۔ اب ترجمہ کرو صحت کا، کہ نماز صحیح نہیں ہوتی مگر طہارت کے ساتھ۔ طہارت کی دو قسمیں، طہارت عن حدث اصغر اور طہارت عن حدث اکبر۔ اگر حدث اصغر ہے تو بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، اگر حدث اکبر ہے تو بدرجہ اولا نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کامل و مکمل دونوں نجاستوں سے، حدث اصغر سے، حدث اکبر سے پاک ہونا شرط ہے، اس وقت میں نماز ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے، وہ انتظار صلاۃ کرنے والا نماز ہی کے حکم میں ہے جب تک کہ وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کرے۔ کیا مطلب؟ کسی نے پوچھا، جب راوی نے روایت سنائی اللہ کے نبی کی تو شاگرد نے پوچھا کہ احدثہ سے کیا مراد ہے، نئی بات سے کیا مراد؟ کہا کہ وہ آدمی اپنے شرمگاہ میں سے کوئی چیز نکالے، یعنی ناقض حدث، مگر یہ کہ وہ نئی چیز پیدا کرے۔ باوضو بیٹھا ہے، انتظار صلاۃ کر رہا ہے تو نماز کے حکم میں ہے۔ ہاں اگر وضو توڑ دیا تو اب نماز کے حکم میں نہیں رہے گا، اب اسے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا فسات او زرات، کہ نئی بات سے مراد فسات او زرات۔ فسات کہتے ہیں زور سے ریح خارج کرنا، اور زرات کہتے ہیں گرز مارنا، یعنی آہستہ سے ریح خارج کرنا۔ مراد یہ ہے کہ جب ناقض وضو پیش آ جائے گا تو اس کو ثواب ملنا بند ہو جائے گا، ورنہ وہ ثواب کے اندر چلتا رہے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث، کہ نہیں قبول کی جاتی ہے نماز اس آدمی کی جس نے حدث یعنی جو بے وضو ہو گیا۔ حدث کر دیا یعنی بے وضو ہو گیا، جب بے وضو ہو گیا تو نماز کیسے ہوگی؟ یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ قال رجل، ایک آدمی نے، حضر موت میں رہنے والا تھا۔ حضر موت ایک جگہ کا نام ہے، کہاں ہے؟ یمن کے اندر ایک بہت بڑا مشہور شہر ہے حضر موت، وہاں کا رہنے والا تھا ایک طالب علم۔ اس نے پوچھا اے حضرت الاستاذ مل حدث یا ابا ہریرہ، یہ استاد ہیں ابو ہریرہ، حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا فسات اور زرات۔ چلیے باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، فضل الوضوء، وضو کی فضیلت۔ دیکھو وضو کی فضیلت پر ایک روایت تو یہ ہے جو آپ یہاں پڑھیں گے ابھی، ایک دوسری روایت اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ موطا امام مالک میں عبداللہ ابن سنابحی، حضرت عبداللہ جو ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنابحی سے مشہور ہیں۔ سنابحی کا تذکرہ ترمذی شریف جلد اول میں بھی آیا ہے، دو تین ہیں سنابحی نام، احمر، احمسی، احمری۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں عبداللہ سنابحی کی روایت ہے، وہ مفصل ہے اس روایت میں۔ کیا ہے عبداللہ سنابحی کی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے، آپ نے مشکات نہیں پڑھی ہے کہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی ناخنوں سے جو کر رکھے ہیں ہاتھوں سے گناہ وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے سارے گناہ چلے گئے، اور منہ دھویا تو منہ سے، زبان سے، یہاں تک کہ ہر عضو سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور نماز اس کے لیے مزید چیز ہوتی ہے ثواب کی۔ پڑھا نا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں دیکھیے، یہاں کہتے ہیں فضل وضو کے بعد میں والغر المحجلون، یہ باب ہے فضیلت وضو اور غر محجلون کے بیان میں۔ غر کہتے ہیں
غرور کے معنی کیا ہے؟ وہ چمک، وہ روشنی جو پیشانی میں ہوتی ہے، پیشانی کی چمک اور روشنی کو غرور کہتے ہیں۔ اور محجلون تحجیل سے ہے، جس کے معنی یہ محجل اسم مفعول تحجیل سے، مراد وہ گھوڑا جو سارا کالا ہو اور اس کے صرف نیچے کے پیر پنڈل یا آدھی پنڈل یا نیچے کے پیر آدھی پنڈلی سفید ہو گئے۔ بس کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے پیشانی اور اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے کل قیامت میں، ایسے جیسا کہ چمکتا ہے وہ گھوڑے کے پیر جو سارا کالا ہے، پیشانی سفید ہے اور نیچے سے پیر سفید ہے، ایسے چمکتے چمکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی میدان حشر میں بھیڑ بھاڑ ہوگی، آپ ہم کیسے ملیں گے، کیسے پہچان ہوگی آپ میں؟ آدمی تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں، کیسے پتہ لگے گا یہ آپ کے امتی ہیں؟ تو کہا کہ میرے امتی غر المحجلون کی شکل میں آئیں گے، یعنی ان کے اعضائے وضو ایسے چمکتے ہوئے ہوں گے جیسا کہ ٹارچ آدمی کے ہاتھ میں ہو، وہ چمکتا ہے الگ کیا، اور کسی کے پیروں میں، ہاتھوں میں، چہرے میں یہ نشان علامت نہیں ہوگی۔ اور آپ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ مجھے، اگر ایک آدمی کے بہت سے کالے گھوڑے ہیں اور دوسرے ایک آدمی کا گھوڑا ایسا ہے کہ اس کے نیچے کے پیر سفید ہے باقی کالا ہے، تو یہ آدمی اپنے گھوڑے کو ڈھونڈ لے گا یا نہیں کالے گھوڑوں میں؟ بالکل ڈھونڈ لے گا یا رسول اللہ، کہ میرے تو میں نے بھائی جن کے پیر کالے ہیں سفید ہیں۔ تو فرمایا کہ بس یہی بات سمجھ لو، میں بھی ایسے ہی اپنے امتیوں کو ڈھونڈ لوں گا کہ ان کے بھی ہاتھ پیر چمکتے ہوئے ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، چہرے کے اندر ڈبل پیشانی ہو جائے، پیشانی بھی چمک رہی اور دھونے کی وجہ سے اور بھی چمک رہا ہے، بہرحال اعضائے وضو چمکتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ پہلی امتوں نے بھی تو نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے بھی تو نمازیں پڑھی اور وضو کر کے پڑھی ہے، تو پھر ان امتوں کا کیا ہوگا؟ ان کے بھی چمکیں گے تو اختلاف نہیں ہو جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے اور وضو بھی کیے، لیکن یہ خصوصیت اسی امت کی ہے کہ اس کے اعضائے وضو چمکیں گے، انہیں بدلہ دیا جائے گا، اس عمل کا کسی اور انداز سے دیا جائے گا، اعضائے وضو ان کے نہیں چمکیں گے، اسی امت کے چمکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو جو راوی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد کی چھت پہ لے کے گئے کہ چلو ادھر چلو گئے، جا کے اوپر حضرت وضو کرنے لگے اور وضو کرنے میں آپ نے یہاں تک دھوئے اور پنڈل یا گھٹنوں تک دھوئے، پیر گھٹنوں تک۔ تو یہ دیکھ رہے تھے، تعجب تو ہو گئی بھئی یہ کہاں تک دھو رہے، اتنا دھو رہے؟ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنائی جو یہاں ذکر کی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے کہ میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن غرًا محجلین من آثار الوضوء، غرًا محجلین من آثار الوضوء۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، کہ جو آدمی طاقت رکھے تم میں سے کہ اپنے غرہ اپنی چمک کو لمبا کر سکے تو اسے لمبا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ زیادہ دھو، چہرہ یہاں تک دھونا شرط ہے اور زیادہ پیشانی اوپر تک دھو لو، یہاں کے بجائے یہاں تک دھو لو، تو جتنا بھی زیادہ دھو گے لمبی چمک، بڑی بیٹری، لمبی ٹارچ اگر بنانی چاہتے ہو تو یہاں تک دھو لو، پھر یہاں تک ہی لائٹ لگتی ہوئی دکھے گی، ارے بھائی یہ تو سب سے بڑا ٹارچ والا آ رہا ہے، اس کی تو پیشانی بھی بڑی، چمک بھی بڑی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن الجبري، یہ نعيم بن مجبر شاگرد ہیں حضرت کے، مسجد پہ لے کے گئے۔ چلیے قال لقيت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضا قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء ومن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل۔ باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن۔ ہم ایک دوسری بات بتا رہے ہیں، کیا چھوٹا سا مسئلہ ہے، الگ الگ ایک ایک مسئلے پہ حضرت نے باب قائم کر دی ہے۔
یہ کہ وضو کب ٹوٹے گا؟ اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے، باوضو ہے، فقہاء نے انصاف کا بیان کیا ہے، الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقینی بات شک سے زائد نہیں ہوتی۔ پہلے سے آپ نے بالیقین وضو کر رکھا ہے اور اب پیٹ میں کبھی گڑمڑ ہو رہی اور یہ لگا کہ سرین کی طرف کوئی چیز گئی ہے، لیکن یقین کے ساتھ نکلنا پتہ نہیں ہے، تو یہ جو شک ہوا، اس شک کی وجہ سے وضو ٹوٹنا نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ جب تک کہ یقین کے ساتھ میں معلوم نہ ہو جاوے، اور یقین کی علامتیں کیا ہیں کہ تو آواز سن لے کہ کچھ نکلا ہے، اور یا کہ بدبو محسوس ہونے لگے، یہ یقین کی چیزیں علامت، یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے یقین ہو جاوے کہ میرے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے، تو وضو ٹوٹے گا، یقین سے ٹوٹے گا، شک سے نہیں ٹوٹے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن أمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حضرت عباد کے جو چچا ہے نا، عباد بن تمیم عن عمه، اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن زید بن عاصم اپنے چچا عبداللہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی یخیل، کہ شکایت کی انہوں نے، یا شکیہ جو اپنا پڑھ سکتے ہو، شکایت کی گئی اللہ کے رسول کے پاس، اسی لیے الرجل پر دونوں اعراب ملائے ہیں، الرجل اور الرجل، کہ شکایت کیا گیا ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس کہ جس کو وہم ہوتا تھا انہو یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ بے شک کہ وہ نماز میں کچھ چیز پاتا ہے، یعنی پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، گڑ رہا ہے، بادل گرج رہا ہے۔ فقال لا ينفتل، تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا ينفتل او لا ينصرف، کہ وہ واپس نہ جائے مسجد میں سے حتی یسمع صوتا او یجد ريحا، یہاں تک کہ آواز پالے اور یا بدبو پالے۔ مقصد ہے یقین کے ساتھ میں معلوم ہو جاوے کہ یہ خارج ہو چکی ہے۔ چلیے باب التخفیف فی الوضوء، باب التخفیف فی الوضوء، کیا مطلب اس کا؟ دیکھو عام حالات میں تو وضو کو کامل و مکمل کرنا چاہیے، اس باب وضو آگے آ رہا ہے، اس باب وضو آپ نے پڑھ لیا تو کامل و مکمل عام حالات میں، لیکن کبھی کبھار بعض اسباب ایسے ہیں کہ ان میں کامل نہ کرو تو بھی کام چل جائے، یعنی تخفیف فی المرات کو بتا رہے، کبھی چلنا کرنا چاہتے ہو آپ، تخفیف فی المرات، اسراف فی المرات تو آ گیا، وہ نہیں، تخفیف فی المرات، تین کے بجائے ایک پہ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہو، کب؟ جبکہ پانی کم ہوگا تو اس پہ عمل کر لو، مجبوری ہے۔ دوسرا وقت بتلایا کہ جب آدمی کو وضو کر رہا ہے صرف طہارت پر رہنے کے لیے، طہارت پر رہنے کرتے نا، ایک تو نماز کے لیے وضو ہے، اور ایک آدمی بھائی میں تو باوضو رہتا ہوں، باوضو رہنے کے فضائل ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہو باوضو رہو، اللہ دے گا، تو یہ باوضو رہنے کے لیے جو کر رہا ہے وضو، تو یہاں تخفیف فی المرات کر لیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ وضو ہی تو چاہیے۔ تو تیسری بتائیں کہ اگر کوئی آدمی وضو پر وضو کرتا ہے، پہلا وضو ہے نماز کے لیے، ابھی پھر وضو کر رہا ہے، تو اب تین مرتبہ پہ عمل نہ کرے، بلکہ اب تخفیف فی المرات کر لیں۔ کیوں؟ وضو تو ہے ہی، نئے وضو کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو تخفیف وضو کر سکتا ہے، اس کو بتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہی روایت پھر آ رہی، مبیت لیل والی، پیچھائینا مبیت لیل والی ابن عباس کی، یہاں پر اسی روایت کو دوسرے مسئلے کے استدلال میں لائے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سو گئے، چت لیٹے کروٹ پہ، اور پھر اٹھے، پھر آپ نے وضو کیا تخفیفاً، پھر آگے بتا رہے ہیں کہ میں سویا، اللہ کے نبی آئے اور اپنے مشکیزے کی طرف گئے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سو گئے کھراٹے لیے، پھر اٹھے نماز پڑھی، پھر وضو کیا اور سو گئے کھراٹے لیے، پھر آپ اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، وضو نہیں کیا۔ سمجھے کیا مطلب اس کا؟ یہ ہم نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، یہ ہاں کر سکتے ہیں آپ بھی، آپ کھراٹے لے گئے، سو گئے کھراٹے لے کر، لیکن علی حیات الصلاۃ، اگر علی حیات الصلاۃ یہاں بیٹھے بیٹھے تم مکمل کر کے سو جاؤ تو نماز کے لیے وضو ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ ٹیک نہیں لگائی آپ نے،
जो हमारा हुक्म बगैर टेक लगा के खर्राटे लेकर सोने का है हमारा हुक्म, वो नबियों का लेटकर सोने के साथ भी वही हुक्म था। समझ गया? नबी का वजू नहीं टूटता था लेटकर सोने से। नबी का लेटकर सोना भी नाक़िज़ वजू नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि आपने क्या फरमाया था, तनामु आइनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरा दिल नहीं सोता, जब दिल नहीं सोता तो गफलत नहीं आती। जैसे हम बैठे बैठे अगर सोते हैं तो गफलत नहीं आती, तो वजू नहीं टूटता, ऐसे ही नबी लेट कर भी सोता है तो गफलत नहीं आती, उसका दिल बेदार होता है। दलील क्या है दिल बेदार होता है? दलील ये कि फरमाया कि नौमुल अंबिया, अंबिया के जो नौम हैं, ख्वाब हैं, वो क्या होते हैं? वही होते हैं। अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। रावी ने तस्दीक में जिक्र किया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, नींद में ही तो देखा था ये ख्वाब, तो वही हुआ कि नहीं? तो जब नबी को सोने की हालत में भी वही आ सकती है तो नबी गफलत से कैसे सोएगा? तो पता लगा कि नबी का सोना गफलत वाला नहीं होता है। लिहाजा नबी लेट कर सोवे, बैठ कर सोवे, टेक लगा के सोवे। नबी ऐसे ही नमाज पढ़ाने चला गया, चले गए, या नमाज पढ़ ली तो कोई इश्काल की बात नहीं। आपको कोई ये कहता है तुम्हारे नबी तो सो रहे थे एक दिन रात को लेके खर्राटे बिस्तर पे सो रहे थे और वो नमाज पढ़ाने चले गए, तुम कहते हैं गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हुआ है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। क्यों हुआ? इसलिए कि हमारे नबी की नाम नाक़िज़ वज़ू थी ही नहीं, चाहे लेट के सोने या बैठ के सोने, कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलिए देख लीजिए किताब को, सारी समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? नाम हत्ता नफ़ख़, हुजूर सोए यहाँ तक के खर्राटे लेने लगे, फिर उठे सुम्मा सल्ला, नमाज पढ़ी। ये बात हो गई। फिर और इसी वक्त का बता रहे वो रुबमा, और बहुत सी बार सुफियान ये कहते थे इस्तजा, क्या आप करवट पर लेटे, हत्ता नफ़ख़ा, यहाँ तक के खर्राटे लेने लगे, सुम्मा क़ामा फसल्ला, फिर आप खड़े हुए नमाज पढ़ी। ये एक सनद हो गई। हाँ, ऊपर बड़ी हदसना में कौन आए? अली इब्ने अब्दुल्ला आए ना, अली बिन अब्दुल्ला। यहाँ भी कहते हैं सुम्मा हदसना, कि फिर हमें अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, कि उनको बयान किया सुफियान ने बहुत सी मरतबा, मर्रतन बाद मर्रतिन, अमर बिन दीनार की तरफ से, वो नकल करते हैं कुरैब की तरफ से, वो नकल करते हैं इब्ने अब्बास से। आला बित्तु, ये वही रिवायत है जो पीछे बार बार आ गई। चलिए قال بنت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان पीछे अल्लाह के नबी मस्जिद में से आए और बच्चों मेरा पहले ही आके लेट गया था तकिए पर चौड़ाई में, और हजरत नबी अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया मुहतरमा हजरत उम्मे सलमा रोज सो रही थी लंबाई में, उसी की तरफ इशारा है। चलिए فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق ومن شن معلق، जो मशकीज़ा लटक रहा था आप उसकी तरफ गए और वजू किया, वजू खफीफन, हल्का वजू किया। ये आपने क्यों किया? इसलिए कि ये बताने के लिए कि कभी जरूरत में हल्का वजू करने की भी इजाजत है। चलिए يخففه عمر رضي الله تعالى عنه ويقلده وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فقمت عن يساره। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि मैं बाईं तरफ खड़ा हो गया और हुजूर ने पकड़ के भी उधर घुमा दिया। कहते हैं रावी कि सुफियान कभी शिमाल ही कहते थे, कभी यसारी, बात एक ही है। फहव्वलनी, आपने मुझे घुमा के इधर कर लिया। फजअलनी अन यमीनी, और दाहिनी तरफ खड़ा किया। सुम्मा सल्ला माशा अल्लाह, सुम्मा इस्तजा, फिर आप करवट पर लेट गए। फनामा, यह आखिरी मर्तबा का सोना, यानी अब तहज्जुद पूरी हो चुकी है, अब सो गए। हत्ता नफ़ख़ा, सोते रहे।
کھڑوں پہ لیتے رہے. ثم اتاه المنادی، پھر حضرت بلال تشریف لائے. اتاه المنادی، اعلان کرنے والا منادی آیا. فاذنه بالصلاۃ، آپ کے در پہ آ کے کہا حضرت نماز تیار ہے. فقام معه الى الصلاۃ فصلى ولم يتوضا، آپ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ چلے گئے اور نماز پڑھائی جا کے مسجد میں. ولم يتوضا، یہاں تک کہ آپ نے وضو نہیں کیا. تو اب یہ جو عمر بن دینار تھے سن رہے تھے شاگرد، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں یقولون، لوگ کیا کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہے دل نہیں سوتا. کہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو سونے کے بعد بھی جا کے ڈائریکٹ نماز پڑھا دیے. کیوں؟ اس لیے کہ دل سویا نہیں تھا. قال عمر، پھر حضرت عمر بن دینار نے شاگرد کی تائید میں کیا کہا؟ وسمعت عبید بن عمیر، کہ میں نے سنا ہے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے. اور پھر پڑھا انہوں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک. چلیے باب اسباغ الوضوء. وقد قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسباغ الوضوء الانفاء. وہ اسباغ وضو، ابھی میں نے آپ کو بتایا عام حالات میں اسباغ وضو ہی کرنا چاہیے. اگر وہ 3 وجہ ہیں جو ابھی آپ کو بتائے میں نے، تو پھر تخفیف فی المرات پہ عمل کر لو. پانی کم ہے یا وضو پر وضو کر رہے ہیں اور یا کہ باوضو رہنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو ان تینوں میں سے کوئی سبب ہے تو تخفیف فی المرات کر لو، ورنہ اسباغ وضو کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مرتبہ نماز کے لیے نہیں بلکہ ویسے ہی وضو کر رہے تھے باوضو رہنے کے لیے، تو تخفیف پہ عمل کیا. اور اگلے صفحے پہ جو آ رہا ہے پھر آپ نے آگے مزدلفہ میں جانے کے بعد میں وضو فرمایا اسباغ وضو. کیوں؟ وہاں نماز پڑھانی تھی. تو جب مستقل نماز پڑھانے کے لیے وضو کرو تو کامل کرو، اسباغ وضو کرو. چلیے فبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن دريد مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. حجۃ الوداع میں جب آپ عرفہ سے نکلے یہاں تک کہ چلتے چلتے اذا كان بالشعب، جب آپ ایک وادی میں آئے، وادی محصب، نزل، آپ وہاں اترے، فبالا، آپ نے سجدہ کیا، پھر وضو کیا اور اسباغ وضو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وضو سے نماز پڑھانا نہیں تھا، باوضو رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو راوی کہنے لگے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی نماز پڑھیں گے یہاں وضو کر رہے ہیں آپ؟ تو حضور نے کہا کیا کہا؟ الصلاۃ امامک. ارے بھائی یہاں نماز نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے. ابھی ہم عرفات سے نکلے ہیں، راستے میں نماز مغرب نہیں پڑھی جاتی بلکہ جا کے مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین ہوگی. چلیے فرجل فلما جاء من مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. فتوسع فأسبغ الوضوء، یہ ترجمہ ثابت ہوا کہ آپ نے اسباغ وضو کیا. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، نماز المغرب آپ نے مزدلفہ میں پڑھائی. ثم أناخ، اور پھر ہر آدمی نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ پہ باندھ دیا. ثم أقيمت العشاء، پھر نماز عشاء کے لیے اقامت کری گئی. فصلى، آپ نے عشاء پڑھائی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت اور نوافل نہیں پڑھے گئے. دیکھو 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہے ابھی آپ کی سبق تھا، لیکن محترم صاحب نے بولا ہے کہ آج آپ آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی کر دیں، جائے گا کوئی نہیں.